السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز بات کریں گے درود پاک کی۔ درود پاک اکثر جو ہے ہمارے بھائی جو بریلوی اہل سنت ہیں وہ اہل حدیث اور دیوبندیوں پر جو ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ درود پاک کے منکر ہیں۔ ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کافی عرصہ سے میں نے یہ تحقیق کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ منکر نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کو کسی چیز کے ساتھ مختص کریں گے یا اس کو جو ہے روٹین وائز جو ہے روٹین بنا کر یا کسی کے ساتھ مختص کریں گے، جب اذان سے پہلے جو ہے لازمی قرار دیں گے تو پھر اسلام جو ہے وہ پھر دلیل مانگتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کی جو ہے وہ مردود ہے، تو اسی لیے درود پاک کا پڑھنا جو ہے وہ ہر وقت اور ہر جگہ جہاں دل چاہے درود پاک پڑھیں۔ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود پاک نہ پڑھیں، کیونکہ آسمان اور زمین کے خلا کے درمیان جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے دعا اس شخص کی جو درود پاک نہ پڑھے۔ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگے اللہ سے، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، تو یہ پارسل کی طرح جو ہے یہ اللہ کے ہاں دربار میں پہنچتی ہے۔ تو ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی بغیر درود کے، درود پاک کے بغیر جو ہے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو کون سا امتی ہے جو درود کا منکر ہے؟ درود کا منکر نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ یہ اذان سے پہلے جو ہے درود پاک پڑھنا ہے ہم نے، تو پھر دلیل مانگی جائے گی نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کم و بیش 3 یا 4 جو ہیں یہ مؤذن تھے، تو ہم مین جو مؤذن ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے ہم دیکھ لیں کہ کہیں روایت ملے کہ انہوں نے درود پاک جو ہے اذان سے پہلے پڑھا ہو۔ ہاں، اذان کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے کہ یہ جو ہے جو وسیلہ والا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ آخر تک جو ہے یہ ہم نے یہ دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، بریلوی حضرات بھی پڑھتے ہیں۔ اصل درود جو ہے پڑھنے نہ پڑھنے کا سوال نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ درود پاک یہاں پہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو ایسے ہی ہم اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں تو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے درود پاک نہ پڑھوں، تو اسی لیے میں نے اس بات کو جو ہے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ میری باتیں عوام الناس کے لیے ہیں، جو عوام الناس جو ہے اکثریت جو ہے اس بات سے دور ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھے۔ جب ہمیں علماء کرام جو ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، وہی بات جو ہے ہم اس کو پلے باندھ لیتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ گستاخ ہے اور فلاں جو ہے وہ نبی کا مؤدب ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم امتی ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، صحابہ کرام ہمارے ایک ہیں، اور اہل بیت عظام، اہل بیت اطہار جو ہیں وہ بھی ہمارے مشترک ہیں۔
تو اسی لیے ہم کسی پر طعن و تشنیع کرنے سے پہلے ہم جو ہے تحقیق کر لیا کریں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ تو اسی لیے جب ہم اختلاف ہوتا ہے، اختلاف باعث رحمت ہے، اختلاف میں جو ہے مسئلے کھلتے ہیں۔ جب ہم اختلاف میں پڑھتے ہیں تو مسلکی تعصب کی بنا پر ہم بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بات کو سمجھیں، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔